بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ بھائی نے بہت ہی اہم اور عمدہ سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا، یہ ایسے 3 شخص خوش بخت ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عطا فرماتے رہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے حضور نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف اور صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اس سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اسی وقت ہی سے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے، آپ کی آنکھ لگی یا آدھا گھنٹہ تک نیند کی، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تہجد کی نماز کا ٹائم کب تک باقی رہتا ہے، اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آج سے طریقہ سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین نماز تہجد پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ گرم اور نرم بستر کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت ہی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گراں گزرتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے اس عمل کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور تہجد کی ادائیگی کے لیے سر بسجود ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت صحیح تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے، لیکن انتہائی کم وقت ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیں۔ یہ تو تھی بات رکعتوں کے حوالے سے کہ نماز کی تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب اس میں صورتوں کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں یا پھر وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ عام طور پر جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ انسان الفاظ میں یوں سمجھ لے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنی ہے، اس کے بعد پھر ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ مکمل پڑھنا ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت ملائیں، یا پھر قرآن کریم کا جو حصہ آپ کو یاد ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ خاص صورتیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تہجد ادا ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت بھی ملا لی ہے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجود کریں، رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اب دوسری رکعت کو سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت فاتحہ کے ساتھ ملائیں، پھر رکوع اور سجود کے لیے چلے جائیں، آخر میں پھر التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب پھر اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 6، 8 یا پھر 10 یا 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ساری کی ساری نماز آپ اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ آخر میں یہ سمجھیے کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تو یاد رکھیے نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ صرف اور صرف مستحب عمل ہے، یعنی آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل، کوئی حرج، کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھے تو اب آپ کی نماز ہی نہ ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو بس آپ کی یہی نیت ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی سن لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ جو نیت ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، تو یہ ہے طریقہ تھا تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو بھی اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ کریم اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہر ایک مسلمان کو اس نماز کی ادائیگی کرنے والا بنائے، آمین۔